نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرمائے ہیں کہ ہم نے اہل بیت اطہار کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت کو جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اس ضمن میں کیا ہے وہ بھی ہم نے سمجھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہمیں کیا تربیت دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے، وہ بھی ہم نے جانا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے تاریخی وہ واقعات کو بھی سمجھا ہے کہ جو مظالم اہل بیت اطہار پر ڈھائے گئے ہیں اور کیسے یزیدی افواج نے اللہ کی حرمت کو بھی پامال کیا، حضور پاک کی حرمت اور آپ کے شہروں کی حرمت کو پامال کیا، اور کیسے اہل بیت اطہار کی حرمت کو پامال کیا. واقعہ کربلا کے بعد ہم جانتے ہیں کہ وہ واقعات بڑے تفصیل طلب ہیں کہ جہاں دربار یزید میں کیا ہوا اور کیسے پھر اہل بیت اطہار مدینہ پاک تشریف لا لیے. اب کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ سب سے بہترین انتقام لینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہر ایک عمل کا حساب لینے والا ہے، ہر ایک عمل کا. تو یہاں اتنا سخت عمل ہونے کے بعد ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا کہ پروردگار عالم کا انصاف نہ ہو، اللہ کا انصاف نہ ہو، یہ ممکن نہیں. اور اللہ نے وہ انصاف، آخرت کا تو حساب باقی ہے، اللہ نے وہ انصاف اس دنیا میں بھی کر کر بتایا. رب ذوالجلال نے ایک شخص کو پیدا کیا جس کا نام آتا ہے مختار ثقفی. مختار ثقفی یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ بس تیری زندگی کا مقصد ہے کہ تو اہل بیت اطہار کے قاتلوں سے بدلہ لے. اسے کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آئی. اب جب شہادت امام پاک ہونے کے بعد یہ تمام ظلم ڈھائے گئے، اس کے بعد اس نے ایک مہم چلائی. ہر ایک گلی، ہر ایک کوچے پر، ہر ایک چوراہے پر کھڑا ہوتا اور اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرتا، اور اس کے بعد لوگوں کو ترغیب دیتا کہ لوگوں، تم نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا، اب کچھ کرو، اب کچھ کرو. اس طور پر اس نے ایک بہت بڑی فوج کو جمع کیا. اہل بیت اطہار کی محبت کو اجاگر کر کر، لوگوں کو شرمندگی دلا کر اور سمجھا کر لوگوں کو جمع کیا، اور ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی جو یزیدیت کے خلاف کھڑی ہو گئی. اللہ کا انصاف شروع ہوا. پروردگار عالم نے مختار ثقفی سے کام لیا، اور مختار ثقفی نے چن چن کر ایک ایک یزیدی جو لشکر میں موجود تھا ان کو قتل کرنا شروع کیا. اور مزاجاً سخت تھا، مختار ثقفی کا مزاج بڑا سخت مزاج تھا. تو یوں ہی قتل نہیں بلکہ بڑی اذیت کے ساتھ تکلیف دیتے ہوئے اہل بیت اطہار کے دشمنوں کو مارنے لگا. یہ انصاف پروردگار عالم کا تھا. اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے شہید کیا تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کے بدلے میں 70
70,000 جو آپ کو قتل کرنے والے تھے یا ان سے راضی تھے، ان کو اللہ کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ تو یہاں پر امام حسین کی شہادت پر یہ روایت بھی ملتی ہے، مورخین یہ روایت بھی نقل فرماتے ہیں کہ وہاں 70,000 تھے اور یہاں پر اللہ نے حکم دیا تھا کہ 1,40,000 قتل ہوں گے، 1,40,000 قتل ہوں گے۔ اب یہ کون ہوں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آپ یہ ضرور تصور کر سکتے ہیں کہ یقیناً وہ 25-30,000 تو وہ تھے جو کربلا کے میدان میں تھے، اور اس کے بعد وہ لوگ تھے جو ان سے موافقت رکھتے تھے، جو ان کی تائید میں کھڑے تھے۔ اللہ نے ان کا حساب و کتاب کیا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین کے بدلے میں مختار ثقفی نے 1,40,000 افراد کو قتل کیا۔ یہ اللہ کا انصاف تھا، اللہ نے یہ کام مختار ثقفی سے لیا۔ تختہ بدل گیا، تختہ الٹ گیا، یزیدیت اب محدود رہ گئی، اور ہم جانتے ہیں کہ یزید کا انجام کیا ہوا۔ یزید کا کیا انجام ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں، اس کو بھی ہم سنیں گے کہ جیسے ادھر بیت اللہ پر اس نے حملے کا حکم دیا، اللہ کے گھر کو تباہ کرنے کا حکم دیا، اللہ کے گھر پر حملہ کرنے کا اس نے حکم نافذ کیا، ادھر اس کی طبیعت خراب ہوئی، پیٹ میں شدید درد ہوتا اور اس کو پیاس لگتی۔ اللہ کا عذاب، اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے حبیب پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایک درد آمیز، ذلت آمیز عذاب تیار رکھا ہے۔ اب اللہ کی لعنت، اللہ کا عذاب کیسے اترتا ہے؟ دیکھیے کہ یزید ولید اب بیمار ہوا، پیٹ کا درد ایسا لاحق ہوا کہ تڑپتا رہتا، پانی کی پیاس سے بے چین رہتا۔ ادھر اس نے اہل بیت اطہار ساقی کوثر کے نواسوں پر پانی بند کیا، وہاں تو صبر و رضا کا منظر تھا کہ پانی تڑپ رہا تھا، لیکن امام نے کبھی پانی طلب نہ کیا۔ لیکن یہاں پر یزید کو اللہ نے اس عذاب میں مبتلا کر دیا تھا کہ جہاں وہ پانی کے لیے تڑپتا رہتا تھا، چیخیں مارتا تھا، اور عذاب بھی کیسا عذاب ہے، اللہ کا انصاف بھی دیکھیے کہ لوگ آج سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر کر نکل جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی گرفت تمہارے لیے انتظار کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی جو گرفت ہے بہت شدید ہے، ان بطش اللہ شدید، یقیناً اللہ کی گرفت بڑی شدید گرفت ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اب اللہ کی گرفت کیسی ہوتی ہے؟ یزید سمجھا کہ بچ جائے گا، یزید کو یہ خیال تھا کہ وہ چھوٹ جائے گا، نہیں، اللہ نے تو اعلان کر دیا کہ دنیا میں بھی اس پر لعنت ہوگی، آخرت میں بھی اس پر لعنت ہوگی، اور آخرت میں اس پر تو ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ اب وہ عذاب کی ابتدا اس دنیا سے ہوتی ہے کہ پیٹ کے درد سے تڑپ رہا ہے، لوٹ رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ خنزیر نما چیخیں مارتا تھا، چیخ مارتا تھا تو اس کی آواز خنزیر کی طرح ہوتی تھی۔ کس لیے تڑپتا تھا؟ پانی کے لیے تڑپتا تھا، پانی پینے کے لیے تڑپتا تھا۔ اور عذاب کیسا، بیماری اللہ نے کیسی دی، دیکھیے کہ پانی پینا چاہتا ہے، بادشاہ وقت ہے، پانی میسر ہے، پی نہیں پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ پانی کی پیاس سے تڑپ الگ، اور اگر پینا چاہے اور کچھ پانی پی لیتا تو ایسا جلتا
کہ وہ پانی اس کے لیے تیزاب کا کام کرتا اور ایک ایک قطرہ اسے پیٹ تک جلاتا ہوا جاتا. اس طریقے کا عذاب، اس طریقے کی بیماری اللہ نے دی. یہ انجام ہے یزید کا، اور اسی طرح تڑپتا ہوا وہ مر گیا. یہ تو انجام ہوا، اللہ کا انصاف شروع ہوا. لیکن ہم کو جو چیز اختیار کرنی ہے، یہ انجام سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے. یہ انجام سے ہمیں ڈرنا ہے کہ جان لو کہ جو اہل بیت اطہار کے گستاخ ہوتے ہیں، اہل بیت اطہار کے وہ جو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، ان کا انجام تو بہت سخت ہوگا. اللہ کا عذاب ان کے لیے تیار ہے. لیکن ہمیں جو کردار اپنانا ہے، اس یزیدی کردار سے بچتے ہوئے ہمیں حسینی کردار کو اپنانا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی کردار کو اپنانا ہے کہ آپ کا کردار کیا تھا. کہ ایک طرف اللہ نے تیار کیا مختار ثقفی کو، اب وہ اپنے کام پہ لگ گیا، وہ یزیدیوں کو مارنے لگا، وہ اس کا کام تھا. لیکن اہل بیت کا کردار کیا ہے کہ امام زین العابدین ہے، آپ کی شخصیت اتنی بلند پایہ شخصیت ہے. اہل بیت کے کشتی کے آپ نا خدا ہے. اب آپ مدینہ پاک میں تشریف لاتے ہیں تو مزاج یہ ہے کہ صبح سے شام تک آنکھوں سے آنسو روا ہے. جب بھی دیکھتے ہیں تو بس اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہے، صبح شام غم میں ڈوبے ہیں. تو کسی نے پوچھ لیا امام کب تک روئیں گے، کب تک یہ غم چلے گا، کب تک یہ آنسو بہیں گے، کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تو آپ زار و خطا روتے رہتے ہیں، ہر لمحہ روتے رہتے ہیں، یہ بات کیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے ایک ایسی بات کہہ دی، ایسا قاعدہ سامنے رکھ دیا، قرآن کا وہ چیپٹر، قرآن کا وہ پہلو سامنے رکھ دیا کہ سب کو ساکت و خاموش کر دیا. کہ امام نے فرما دیا کہ لوگوں، حضرت یعقوب کے ایک یوسف کھوئے تھے، یہ ایک یوسف ان کا کھو گیا. انہوں نے زندگی بھر آنسو بہائے، اللہ کے نبی تھے اور زندگی بھر آنسو بہائے، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی. اور کربلا میں نے اپنے سینکڑوں یعقوب کھو دیے، میں نے اپنے سارے خاندان کو کھو دیا. جو وہ شخصیت جو حضور کی نور نظر تھی ان کو کھو دیا. میں کیسے نہ روؤں؟ ایک یوسف کے کھونے پر زندگی بھر آنسو بہائے، میں نے اپنے کتنے یوسف کھو دیے. یہ محبت امام زین العابدین نے سکھائی ہے. برادران عزیز، اس کے بعد اگر آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں، آپ نے سادہ واقعہ لیکن اس میں درس. ایک خسائی کو دیکھا جو بکرا ذبح کرتا ہے، گوشت فروخت کرتا ہے. وہ شخص بکرا لے کر اپنے کام کے لیے جا رہا تھا. اس کا کام ہی ہے کہ بکرے کو ذبح کرنا اور گوشت کو فروخت کرنا. آپ نے دیکھا کہ وہ بکرے کو لے کر جا رہا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ بھی ان کے پیچھے چلنے لگے، اس شخص کے پیچھے چلنے لگے. کچھ دیر کے بعد اس شخص کو محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہے ہیں. وہ شخص رکا تو دیکھا کہ امام زین العابدین میرے پیچھے چل رہے ہیں. تو آپ نے، اس شخص نے امام سے پوچھا کہ امام کوئی خدمت ہو تو بتائیے. اہل بیت کا چاہنے والا تھا. اس نے عرض کیا کہ امام اگر کوئی خدمت ہو تو بتائیے، کوئی حکم ہو تو فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو امام نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں، ایک سوال ہے تم سے، میرے دل میں تم سے ایک سوال ہے. اس نے کہا آپ فرمائیے، حکم کیا ہے، کیا سوال ہے، میں حاضر ہوں. تو امام نے ایک سوال کیا اور پوچھا کہ جب تم اس بکرے کو ذبح کرتے ہو تو کیا پانی پلاتے ہو؟ جب تم اس بکرے کو ذبح کرتے ہو تو کیا پانی پلاتے ہو؟ اس نے کہا امام یقیناً یہ سنت ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جائے تو پانی پلا کر ذبح کیا جائے.
تو امام نے کہا کہ کربلا میں ظالموں نے ہمیں پانی تک نہیں پلایا. یہ کردار آپ کے قلب پر اتنا رنج تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہی کربلا یاد آتا. لیکن دیکھیے کردار کیا ہے. واقعہ ملتا ہے، مشہور واقعہ ہے، مورخین نے نقل فرمایا ہے. ایک رات امام زین العابدین کے دروازے پر دستک ہوئی. ایک خستہ حال، بہت کمزور ناتوا سائل آپ کی بارگاہ پہ حاضر ہوا. آپ سے کھانے کی طلب کی، آپ نے بٹھایا، اسے کھلایا، اسے پلایا، جو کچھ آپ کے پاس تھا اس کو دیا. وہ سائل جب کھانا کھا لیا، شکم سیر ہو گیا، تو اس نے امام سے کہا، امام کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا. ہم نے اس منظر کو جانا ہے کہ مختار ثقفی کی تلواریں ڈھونڈ رہی تھی یزیدیوں کو. تو اس نے کہا کہ میں یزیدی فوج میں تھا. امام نے کہا کہ تم فلاں بن فلاں ہو، تم فلاں بن فلاں ہو جو امام حسین کے خلاف لڑے تھے، اہل بیت کی شہادت میں تم شامل تھے. یقیناً میں تمہیں پہچانتا ہوں، تمہیں اچھی طریقے سے واقف ہوں، اور میں ابھی نہیں جیسے تمہیں دیکھا تھا نا وہیں تم کو پہچان لیا تھا. اس نے کہا کہ پھر آپ جب جانتے ہیں کہ میں یزیدی فوج میں تھا، آپ جب جانتے ہیں کہ میں آپ کے والد بزرگوار کے قاتلوں میں شامل تھا، میں نے آپ کے خلاف جنگ کی ہے، کیا اس کے بعد بھی آپ نے مجھے کھانا کھلایا، اس کے بعد بھی آپ نے مجھے پانی پلایا، اس کے بعد بھی آپ نے مجھے سارے آرام کا انتظام فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امام نے کہا کہ وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے کہ ہم وہاں آئے تھے، تم نے پانی بند کیا، تم ہمارے پاس آئے ہو، ہم ساقی کوثر کے نواسے ہیں، ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں. یہ کردار اہل بیت اطہار کا ہے. یہ چیز کو ہمیں اختیار کرنا ہے، اس کردار کو اپنانا ہے. حسینیت کو سمجھنا ہوگا کہ دین بچایا بھی انہوں نے ہے، پھیلایا بھی انہوں نے ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کے احسانات کو ہر لمحہ یاد کیجیے. ایسے نہ ہو کہ محرم آیا تو یاد آیا، بس محرم کو سن لیے، کچھ واقعات سن لیے، اس کے بعد بھول گئے. نہیں، وہ زندگی کا سلیقہ ہے، وہ طریقہ حیات ہے، ویسے آپ کو جینا ہے. حسینیت کو اپنی زندگی بنانا ہوگا، اہل بیت اطہار کے کردار کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا، تبھی تو کامیاب ہوں گے. اگر وہ نہیں ہوگا، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی حیات بابرکت سے اپنی زندگی میں روشنی اگر نہیں لیں گے تو پھر کیا فائدہ کہنے کا، کیا فائدہ سننے کا. برادران عزیز، یہ جو کہنا ہے وہ سننا ہے. اس کی دو مقصد ہے. ایک تو یہ باتوں کو ہماری نوجوان نسلوں کو سنانا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا کہ یہ جو آج سکون تمہارے قلبوں میں ہے یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ ان کے قربانی کا احسان ہے کہ آج ہم سکون میں ہیں. آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. ہر ایک حکم جو حضور پاک کا تھا ہم تک صحیح سلامتی سے پہنچا ہے تو ان کا صدقہ ہے کہ انہوں نے اس احکام کے لیے اپنی قربانیاں دی، اس اسلام کے لیے اپنی قربانیاں دی تاکہ ہم مسلمان رہ سکے. انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کردار کو بھی اپنانا ہوگا، ان اخلاق کو بھی اپنانا ہوگا، اس طریقے حیات کو بھی اپنانا ہوگا جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. ہم بات کریں حسینیت کی اور خدا نخواستہ ہمارا کردار یزیدیت سے مشابہ ہو تو یہ غلط بات ہے. ہمارے معاملات میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں جیسے ہم دل سے حسینی ہیں، ہمارا عمل بھی حسینی ہو. اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے. بات بہت ہے،
واقعات بہت ہیں، لیکن مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر دو باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو سانحہ معرکہ ہوا کیوں ہوا، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حق پرستی آسان نہیں ہے، حق پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا آسان نہیں ہے، اور کبھی آپ کے سامنے، آپ کے پاس طاقت ہو، قوت ہو، تو پھر ظلم نہیں ہونا۔ اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو یاد رکھو کہ یہ طاقت کو حق کے لیے صرف کرو، سچائی کے لیے صرف کرو، اچھائی کے لیے صرف کرو۔ مال ہو، دولت ہو، مقام ہو، مرتبہ ہو، جس قسم کی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کا جواب و حساب آپ کو دینا ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو ظلم نہ ہو، کیونکہ ظلم یزیدیت ہے، اور صبر، سچائی، حقانیت حسینیت ہے۔ تو آپ کس طرف چل رہے ہیں، ہر لمحہ جائزہ لیں، کبھی کسی پر ظلم نہ کریں، اور اگر حق کے خلاف کوئی بات ہو تو حقانیت سے اس کو ڈٹ کر حق کہیں، سچ کہیں۔ سچ کہنے کی ضرورت ہے، حق کہنے کی ضرورت ہے، حق ماننے کی اور حق ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی درس ہے جو آپ کو، ہم کو سیکھنا ہے اور آگے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک۔ ہمیں نیک اور صالح، متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔